کیا بات ہے کہ بار بار کیوں 18ویں ترمیم ختم کرنے کی بات کی جاتی ہے؟ کیا کوئی ایسی قوتیں ہیں جو یہ ترمیم ختم کروانا چاہتی ہیں؟ 18ویں ترمیم کے بعد جس طرح سے صوبوں کو حقوق دیے گئے، بلکہ یہ کہا جائے کہ چھین لی گئیں، آئینی ترمیم کے ذریعے سے اگر ان کا بس چلتا تو امیر المومنین بھی بن جاتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں عمران یعقوب خان اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل واقفان حال۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے پاکستان میں جاری کرونا بحران اور اس کی وجہ سے پیدا ہونے والے ایک آئینی بحران کی، یعنی 18ویں ترمیم کی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں، اس کو شیئر کریں اور واقفان حال چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے، اور یاد رکھیے بیل آئیکن کا بٹن بھی ضرور دبائیے تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن موصول ہوتے رہیں۔ شکریہ۔ کورونا بحران کی وجہ سے یہاں پوری دنیا میں ہی معاشی صورتحال بڑی خراب ہے، وہاں پاکستان میں بھی اس کا کافی لوگ شکار نظر آتے ہیں، لیکن یہاں پر کرونا وائرس پر قابو پانے کے سلسلے میں سندھ حکومت اور وفاق میں جو بحران پیدا ہوا ہے وہ ایک آئینی بحران کی شکل اختیار کرتا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے وفاق کی طرف سے یہ سننے میں آ رہا ہے کہ ملک میں جو 18ویں ترمیم کے بعد صورتحال پیدا ہوئی، ملک میں 18ویں ترمیم کے بعد جس طرح سے صوبوں کو حقوق دیے گئے، جس طرح سے وفاق سے بہت ساری چیزیں واپس صوبوں کو چلی گئیں، بلکہ یہ کہا جائے کہ چھین لی گئیں تو بے جا نہ ہوگا، تو وفاق چاہتا ہے کہ یہ آئینی ترمیم ختم کر دی جائے، لیکن صوبے، خاص طور پہ صوبہ سندھ جو ہے وہ اس پر بضد ہے کہ اس ترمیم میں کسی طرح کی بھی آئین میں اب مزید کسی طرح کی بھی ترمیم کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ناظرین، یہ سمجھنا پڑے گا اس بات پر گفتگو کرنے سے پہلے کہ کیا یہ 18ویں ترمیم کا مسئلہ اب اچانک کرونا کی وجہ سے پیدا ہوا ہے یا یہ تھوڑا پرانا مسئلہ ہے؟ تو اس پہ ہم اگر پس منظر میں جائیں تو آپ کو یاد ہوگا، جو ہمارے ناظرین سیاست پر گہری نظر رکھتے ہیں ان کے علم میں ہوگا کہ 2018 کے الیکشن سے پہلے ایک اہم شخصیت نے میڈیا پرسنز کے ساتھ ایک بند کمرے میں ملاقات کی تھی۔ اس ملاقات میں بھی اس ترمیم کے حوالے سے تحفظات پہ نہ صرف بات کی گئی، بلکہ اس سے یہ ظاہر بھی ہوتا تھا کہ شاید ان اعلیٰ شخصیت جو ہیں وہ بھی یہ نہیں چاہتے کہ یہ 18ویں ترمیم قائم رہیں۔ اچھا، اگر ہم اس کو بھی چھوڑ دیں تو شاید یہ بات اتنی بھی پرانی نہیں ہے، بلکہ اس سے بھی کہیں پرانی ہے۔ لیکن اس سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ آئینی ترمیم، 18ویں آئینی ترمیم جسے کہا جاتا ہے، یہ پاس کیسے ہوئی، اس میں ہے کیا، یہ لوگ کیا تبدیل کرنا چاہتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ 18ویں ترمیم 8 اپریل 2010 کو پیپلز پارٹی کے دور میں جو پاس ہوئی تھی، اور اس آئینی ترمیم کے پاس کرنے میں آج وہ لوگ جو تحریک انصاف کی طرف سے تحریک انصاف کے ٹکٹ پر الیکشن جیت کر پارلیمان میں بیٹھے ہیں، ان کی ایک بہت بڑی تعداد ان جماعتوں سے الیکشن جیت کے پارلیمان میں گئی تھی، موجود تھی، جو اس ترمیم کے حامی تھے۔ لہٰذا آج پی ٹی آئی کے بہت سارے ممبران ایسے ہیں جو پہلے اس ترمیم کے حق میں ووٹ ڈال چکے ہیں، اس ترمیم کے حق میں اپنا ووٹ دے چکے ہیں، اپنی رائے دے چکے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو یاد ہو کہ چودھری شجاعت صاحب جو کاف لیگ کے سربراہ ہیں اور جو اس مدعے پر تحریک انصاف کے ساتھ کاندھے سے کاندھا ملائے ہوئے ہیں، وہ بھی آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت انہوں نے بھی اس پہ نہ صرف ووٹ دیا تھا بلکہ ان کی بھی مکمل حمایت تھی۔ جنرل پرویز مشرف نے جب اپنے دور حکومت میں آئین کی مختلف طرح سے شکل بگاڑی اور آئین میں مختلف ترامیم کی گئیں تو اس وقت بھی انہیں کاف لیگ کی مکمل سپورٹ حاصل تھی۔ اس کے علاوہ اگر ہم اس سے بھی پیچھے چلے جائیں تو دیکھیں کہ جنرل ضیاء الحق نے اس آئین کے ساتھ کیا کیا تھا۔ اس وقت لسانیت کو نہ صرف فروغ دیا گیا بلکہ آپ کو یاد ہوگا کہ آئینی ترمیم کے ذریعے سے اگر ان کا بس چلتا تو امیر المومنین بھی بن جاتے، ان کا بس چلتا تو بہت سارے حقوق اپنے لیے لے لیتے۔ اور یہ ساری چیزیں ناظرین ایسی نہیں ہیں جو آج میں پہلی دفعہ ذکر کر رہا ہوں، یہ ساری چیزیں قوم کے سامنے ہیں، عوام کے سامنے ہیں، ان پہ بارخواہ گفتگو ہو چکی ہے۔ جنرل مشرف نے اپنے دور حکومت میں جب آئین کے ساتھ من مانیاں کی، جب ملک کی ایک اعلیٰ ترین عدالت سے آئین میں من مانیاں کرنے کی قانونی اجازت بھی لے لی
اور آئین کی جو شکل بگاڑی تو اس کے بعد پیپلز پارٹی دور حکومت میں آئی۔ پیپلز پارٹی نے اس وقت یہ فیصلہ کیا کہ تمام جماعتوں کے ساتھ مل کر آئین کی سابقہ شکل کو بحال کیا جائے۔ اس سلسلے میں انہوں نے رضا ربانی کی قیادت میں ایک کمیٹی بنا دی جس نے تمام سیاسی جماعتوں سے رابطہ کیا اور متفقہ طور پر یہ 18ویں ترمیم کا مسودہ تیار کیا گیا۔ اس وقت مسلم لیگ نون نے ججوں کے تقرر کے حوالے سے کمیشن پہ ایک اعتراض کیا۔ مسلم لیگ نون کی خواہش کے مطابق ایک ریٹائرڈ جج کا اور کمیشن کا 7واں ممبر کا اعلان کر دیا گیا، اور جس کے بعد یہ ترمیم 18ویں ترمیم جسے کہا جاتا ہے وہ متفقہ طور پہ پارلیمان نے نہ صرف پاس کر دی بلکہ وہ آئین کا حصہ بن گئی۔ اس 18ویں ترمیم کے تحت صوبوں کو یہ اختیار حاصل ہوا کہ وہ تعلیم کا، صحت کا شعبہ نہ صرف اپنے پاس رکھیں گے بلکہ جن جن صوبوں کے جو ذرائع ہوں گے، جیسے تیل ہے، گیس ہو یا اس طرح کے جو معاملات ہیں، وہ اس سے انہیں پہلے فائدہ ہوگا۔ اور اس کے علاوہ ناظرین یہ بھی فیصلہ کیا گیا کہ وفاق کے پاس بہت کم اختیارات ہوں گے جو وفاقی نوعیت کے ہوں گے، ادروائز تمام چیزیں صوبے خود اپنے اپنے مسئلے حل کریں گے۔ 18ویں ترمیم کی منظوری نے کئی صوبائی جھگڑے کم کیے بلکہ ختم کیے۔ اس کے علاوہ وفاق کی اکائیوں کو مضبوط کیا گیا، صوبائیت کے جن کو ختم کیا گیا اور صوبوں کو ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت اور خلوص کے ساتھ رہنے کی طرف مائل کیا گیا۔ 18ویں آئینی ترمیم کے ذریعے 2002 میں منظور ہونے والے LFO کو نہ صرف ختم کر دیا گیا بلکہ اس کے علاوہ 17ویں آئینی ترمیم اور صوبوں سے متعلق کنکریٹ لسٹ کو بھی ختم کر دیا گیا۔ صوبہ سرحد کا نام بھی تبدیل کر کے خیبر پختونخوا رکھ دیا گیا اور ایک مستقل جگرہ ختم کرنے کی کوشش کی گئی۔ اس کے علاوہ صدر پاکستان کے پاس اسمبلی توڑنے کا جو اختیار تھا اس کو بھی ختم کر کے ایک آئینی مسئلہ حل کر دیا گیا۔ آئین کو معطل کرنے کے اختیار کو بھی غداری کے زمرے میں شامل کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ 18ویں آئینی ترمیم کے ذریعے ہی 5 سال سے 14 سال تک کے بچوں کو حکومت کی طرف سے تعلیم دلوانا بھی لازمی قرار دیا گیا، یعنی کہ حکومت کا یہ فرض قرار دیا گیا کہ وہ 5 سال سے لے کے 14 سال تک کے بچوں کی تعلیم کا اپنے خرچ پر بندوبست کرے۔ سستے اور جلد انصاف کو بھی یقینی بنائے جانے کا وعدہ کیا گیا۔ اس ترمیم میں یہ بھی قرار پایا کہ وزیر اعظم کے ایڈوائس پر اگر صدر اسمبلیاں تحلیل کریں گے یا الیکشن کے بعد اگر اسمبلیاں اپنی مدت پوری کر لیں گی تو پھر صدر مملکت فوری طور پہ نئے الیکشن کے انعقاد کا اعلان کریں گے۔ اسی ترمیم کے تحت یہ بھی فیصلہ کیا گیا کہ وفاق میں کابینہ کی تعداد جو ہے وہ پارلیمان کی تعداد کا 11% تک رکھنے کی بھی ایک لمٹ مقرر کی گئی۔ اسی طرح صوبوں کو بھی اس بات کا پابند بنایا گیا کہ جس طرح سے صدر مملکت وفاق میں اپنا کردار ادا کریں گے اسی طرح سے گورنر صوبوں میں اپنا اپنا کردار ادا کریں گے، اور یہ بھی طے کیا گیا کہ گورنر کا تعلق اسی صوبے سے ہوگا جہاں پہ اس کو گورنر لگایا جائے۔ اس کے علاوہ صوبوں میں بھی یہ کہا گیا کہ 11% سے زیادہ آپ پارلیمان کے یا اپنی اسمبلی کے 11% سے زیادہ آپ اپنی کابینہ میں لوگ شامل نہیں کر پائیں گے۔ اس کے علاوہ مشیروں کی تعداد کو بھی 5 تک مختص کر دیا گیا۔ ناظرین، یہ جتنی باتیں ہم نے ابھی آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں، اگر دیکھا جائے تو بادی النظر میں تو ایسی کوئی بھی بات نہیں جس سے اس ملک کو، ان صوبوں کو یا اس عوام کو کوئی نقصان ہو۔ تو پھر کیا وجہ ہے، کیا بات ہے کہ بار بار کیوں 18ویں ترمیم ختم کرنے کی بات کی جاتی ہے؟ کیا کوئی ایسی قوتیں ہیں جو یہ ترمیم ختم کروانا چاہتی ہیں؟ اگر پاکستان کی کوئی سیاسی جماعت اس ترمیم کو ختم کروانا چاہتی ہے تو اس کے مقاصد کیا ہیں؟ کیا مقصد لے کے اس ترمیم کو متنازع بنایا جا رہا ہے؟ اس بات کو اگر غور سے دیکھا جائے تو یہ ترمیم ایک ایسی ترمیم ہے جو متفقہ طور پہ پاس کی گئی تھی۔ اس سے پہلے 1973 کا آئین بھی متفقہ طور پہ پاس کیا گیا تھا، اور یہ وہ آئین ہے جس کی وجہ سے پاکستان وفاق ایک پورا آپس میں جڑے پڑے ہیں۔
तमाम सूबों में एक दूसरे के बारे में अच्छी राय पाई जाती है। इससे पहले इस तरह से मुतफ़िक़ा चीज़ों का होना खासा मुश्किल था। अब भी पीपल्स पार्टी इस बात पे बड़ा सख्त रिएक्शन दे चुकी है कि अगर 8वीं तरमीम को छेड़ा गया तो वो बहुत सख्त एहतजाज करेंगे और उसमें किसी तरीके की भी कोई छेड़छाड़ नहीं होने देंगे। कुछ इसी तरह का मौक़िफ़ मुस्लिम लीग नून का भी है। मौलाना फजलुर रहमान और शहबाज शरीफ के राब्ते भी आपस में इस हवाले से हो चुके हैं। मौलाना फजलुर रहमान एक बार फिर 18वीं तरमीम के मामले पे अगर कहा जाए तो अपना आप को दोबारा फाल कर चुके हैं तो बेजाना होगा। पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, जमीयत उलमा इस्लाम और अगर इस तरह की अपोजिशन जमातें 18वीं तरमीम के हवाले से कुछ तहफ़्फ़ुज़ात रखती हैं तो फिर हुकूमत को चाहिए कि पहले इन अपोजिशन जमातों को इत्माद में लिया जाए और उसके बाद कोई फ़ैसला किया जाए। कोई भी चीज़ दुनिया में हरफ़ आखिर नहीं होती। हो सकता है कि 18वीं तरमीम में भी कुछ ऐसी चीज़ें हों जिनको तब्दील करके आपको बेहतरी के लिए चीज़ बना सकते हैं, लेकिन मुल्क इस वक्त जिस बहरान का शिकार है उस वक्त में एक नई बहस को छेड़ना और एक नए तरीके से एक नया बहरान पैदा करना, एक नया इख्तलाफ पैदा करना किसी तौर भी इस मुल्क के लिए, इस मुआशरे के लिए कामयाब या बेहतर साबित नहीं होगा। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान अगर 18वीं तरमीम में वाकई कोई तब्दीली चाहते हैं तो उन्हें चाहिए कि पहले पार्लियामेंट में आएँ और वो पार्लियामान को बताएं कि वो क्यों और किस बिना पर इस तरमीम में तब्दीली करना चाहते हैं या इस तरमीम को ख़त्म करके नई तरमीम लाना चाहते हैं। अगर उन्होंने ऐसा ना किया तो ये सवालात ज़रूर उठेंगे कि इसके पीछे एजेंडा क्या है। नाज़रीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको शेयर करें, इसको लाइक करें और हमारे चैनल वाक़फ़ा हाल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकॉन का बटन ऑन करना ना भूलिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।